جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، اتنی بڑی ہستی کہ کیا آپ بھوک کا واقعہ جانتے ہیں؟ چلیے آئیے آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارا غریب سے غریب طبقہ بھی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے، لیکن میرے پیارے نبی پہ وہ غربت آئی جو کسی پر نہ آئی ہوگی۔ میرے پیارے نبی وہ ہستی تھے جن کے گھر 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں تو کبھی یوں کروٹ بدلیں۔ حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ آگے ہوئے تو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر وان بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر پیٹ کو فکس کر کے نیچے کی طرف لٹک گئے۔ واللہ کیا مقام ہے کعبہ کوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں۔ اماں عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیریت؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے؟ کہا عائشہ بہت بھوک لگی ہے۔ آپ بھوک میں پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے؟ ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں پیٹ سے کپڑا ہٹایا، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ جس کے لیے کائنات بنائے، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی، اتنی بڑی ہستی، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا ادھر دیکھو تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 باندھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی ہے، تو حضرت عائشہ رونے لگیں کہ تو یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول فرمایا کہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پر نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کریں کہ میں اتنا بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ نہ یہ بڑائی کی بات ہے، نہ وہ چھٹائی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ باغ میں تشریف لے گئے، ایک صحابی آپ کے ساتھ ہیں۔ صبح کا وقت تھا، اب کھجوریں زمین پہ گری ہوئی تھیں، کسی کوے نے کسی طوطے نے چون سے ٹکا ہوا تھا تو وہ گر پڑی، تو رسول اللہ نے انہیں اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ عبداللہ سے فرمایا کہ تو نہیں کھاتا؟ کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھوک ہے، میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ میں کوئی ہے جنہوں نے 4 دن فاقہ کاٹا ہو؟ اوہ ہمارے دسترخواں بھرے ہوتے ہیں، بچا ہوا کھانا کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کئی دن ایک ذرہ بھی رسول اللہ کے پیٹ میں نہ جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی تھی اللہ کی طرف سے، نہیں، انہوں نے آج کے انسان کو سکھانے کے لیے کیا۔ ہم سب کو لازمی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے، اسی سے ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور حوصلہ بھی بڑھے گا۔ آپ حسن اور حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے سردار، میرے 2 پھول۔ یہ سارے الفاظ حسن اور حسین کے لیے تھے، اور ان کی بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز بھی سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، کیونکہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ ان پر بھی امتحان ہے، کچھ دن برداشت کرو۔ اور ہمارے ہاں اگر ہمارا بچہ 1 یا 2 وقت کی روٹی کسی فاقے کی وجہ سے نہ کھائے تو ہمیں دکھ لگ جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے نہ کھایا، ہم میں سے اکثر کو دکھ لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی کو پڑھیں تو یقین جانیے ہمیں ہر کوئی مسئلہ لگے ہی نہ، اور بلکہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کریں کہ ہمارا شمار ان میں سے ہو رہا ہے۔ فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے،
جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو جو ہم میں غریب بیٹھے ہیں انہیں تو اپنے اوپر فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ بے حد بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ کہ کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایک دفعہ بھی حضرت علی شخصیت نے کہا کہ جاؤ اور کچھ مانگ کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ تشریف لائیں اور دروازے پر دستک دی تو اتنا پیار تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے۔ حضرت فاطمہ تشریف لاتی، پاس ہی گھر تھا، ایک ہی دیوار تھی، روز کا آنا جانا تھا۔ نبی پاک تیزی سے آگے بڑھتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کے ہاتھ کو پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد آپ بیٹھتے تھے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو پھر وہ تمہیں عزت دے گی۔ آج کل اکثر ماں باپ اولاد پہ ڈنڈا اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے۔ بہرحال دروازے پر دستک ہوئی تو فرمانے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آئیں۔ آپ نے ام ایمن سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا کیا ہوا بیٹی، اس وقت کیسے آئیں؟ فرمانے لگیں یا رسول اللہ بہت بھوک ہے، سنا ہے آپ کے پاس کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں پہلی بار بھوک کی شکایت لے کے آئیں۔ آگے رسول اللہ نے پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ اتنا سخت موقع کہ صبر کا پہاڑ، بیٹی اتنی بھوک میں آتی ہیں کہ برا حال ہے، تو میرے نبی بکریاں بھی دے دیتے اور دعائیں بھی دے دیتے، یا بکری دے دیتے دعائیں بعد میں دے دیتے، کچھ بھی تو دے سکتے تھے، لیکن نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت کا اکثر طبقہ غریب ہونا تھا۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ تو حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے بکریاں نہیں چاہیے، بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو میرے نبی کا چہرہ چمک اٹھا، وہ کھل اٹھے کہ میری بیٹی پاس ہو گئی ہیں۔ آپ نے انہیں 5 دعائیں سکھا دیں، فرمایا یہ آپ کے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز ہے۔ اب گھر گئیں تو خالی ہاتھ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ تو خالی ہاتھ آئی ہیں، کچھ لائی نہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا لائی ہوں نا، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے آئی ہوں۔ سنیے ذرا کتنی پیاری بات انہوں نے اتنی بھوک کے عالم میں فرمائی کہ دنیا لینے گئی تھی آخرت لے آئی ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا آپ کا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن ہے۔ آگے سے ان کا پیارا جواب بھی سنیں کہ فرمایا آج کا دن سب سے پیارا دن ہے، حالانکہ وہ اتنی بھوک کے عالم میں تھے۔ پھر دماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلوایا، فرمایا کہ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں دوں؟ اس وقت 5 بکریاں اور اب 5000 بکریاں۔ اللہ اللہ، وہ بھی سمجھ گئے کہ میرا امتحان ہے۔ اور فاقے تو آپ سب جان ہی گئے ہوں گے نا کہ کیسے تھے۔ آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے لیکن اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں دوں؟ حضرت علی نے فرمایا بکریاں نہیں چاہیے۔ تو میرے نبی کا چہرہ کھل اٹھا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ پھر انہیں بھی دعائیں سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو دعائیں سکھائیں
وہ آپ لوگ بھی ضرور سیکھیے گا، کیونکہ وہ ہمیں ہی سکھائی گئی ہیں۔ یہ تھوڑا سا نبی کے گھر کا نقشہ بیان کیا ہے۔ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام ہے۔